السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کے تمام پوچھے گئے سوالات کے آنسرز کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو کمنٹ سیکشن میں کوسچن کیا گیا کہ ڈبل پینشن کیا ہے اور پاکستانی حکومت نے اس پر پابندی کیوں لگائی۔ پاکستان نے نئے سال کی ابتدا میں حکومتی اخراجات کی مینجمنٹ سے متعلق IMF کی شرط پر عمل کرتے ہوئے پینشن کے شعبے میں اصلاحات کا اجرا کر دیا۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کے مطابق یہ اصلاحات پے اینڈ پینشن کمیشن کے سال 2020 کی سفارشات کی روشنی میں منظور کی گئی۔ اس کے علاوہ اس میں سب سے نمایاں تبدیلی سرکاری ملازمین کے ڈبل پینشن لینے پر پابندی ہے۔ گزشتہ برس ستمبر کے دوران ہونے والی تبدیلیوں میں سرکاری ملازمین نے خزانے پر سالہ سال پینشن کے بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کرنے کے لیے نئی پینشن اسکیم کنٹریبیوٹی پینشن فنڈ اسکیم متعارف کرائی تھی، جس کا اطلاق مالی سال 2025 اور 24 اس میں 24 اور 25 کے آغاز سے کیا گیا۔ نئی پینشن اسکیم میں موجودہ مالی سال میں بھرتی ہونے والے سرکاری تمام وفاقی سویلین ملازمین اور آئندہ مالی سال میں افواج میں بھرتی ہونے والے ملازمین پر بھی لاگو ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اہم کوسچن پینشن جو پالیسی ہے، پینشن پالیسی میں نئی اصلاحات کیا ہیں؟ جو 1 جنوری 2025 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ ملازم کی پینشن سروس کے آخری 24 ماہ میں قابل پینشن تنخواہ کی اوسط کی بنیاد پر کیلکولیٹ کی جائے گی، اور اوسط جو ہے وہ 3 جو ہے کنزیکٹیو ان کی بنیاد پر ہوگی۔ وزارت خزانہ کے مطابق نئی اصلاحات کے ذریعے ڈبل پینشن لینے والے تمام سرکاری ملازمین پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور اب سرکاری ملازمین ایک پینشن حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح وزارت خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے وقت نیٹ پینشن کو بیس لائن یا بیسک پینشن یعنی بنیادی پینشن شمار کیا جائے گا، اور پینشن میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو وہ بیس لائن پینشن کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی طرح اگر حاضر سروس یا پینشنر کا خاوند یا بیوہ خود بھی تنخواہ دار یا پینشنرز ہوں تو وہ ایسی صورت میں پینشن لینے کے حقدار ہوں گے، یعنی کہ وہ چاہے میاں ہو یا بیوی ہو، اگر تو وہ پہلے خود بھی تنخواہ لے رہے ہیں یا پینشن لے رہے ہیں تو وہ پھر بھی پینشن لینے کے حقدار ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے پینشن اصلاحات پینشن بل کو کم کرنے کی کوشش ہے، جو موجودہ مالی سال میں 1000 ارب سے زائد ہے اور گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 24% زائد ہے۔ رواں سال بجٹ کے موقع پر سرکاری ملازمین نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا تھا۔ اس لیے ڈبل پینشن کیا ہے اور اس سے کون سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ڈبل پینشن لینے والے سرکاری ملازمین کی اکثریت فوج سے تعلق رکھتی ہے۔ پاکستان میں ملازمت کرنے والے افراد میں سول اور فوجی ملازمین شامل ہیں، جنہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی خدمات کے عوض میں حکومت کی جانب سے ایک مخصوص رقم یا پینشن کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ انہیں پینشن اس وقت تک ملتی ہے جب تک وہ زندہ رہتے ہیں، اور ان کی موت کی صورت میں ان کی بیوہ کو جاری رہتی ہے۔ موجودہ قوانین کے مطابق بیوہ کی وفات کے بعد بھی اگر کسی سرکاری ملازم کی کوئی غیر شادی شدہ بیٹی ہے تو اس کو اپنے والد کی پینشن اس وقت تک ملتی رہتی ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے۔ تاہم اب حکومت کی جانب سے جاری کی گئی نئی پینشن اصلاحات میں جو متعارف کروائی گئی ہیں، اس کے خد و خال پرانی اسکیم سے کافی مختلف ہیں۔ نئی پینشن اسکیم کا آغاز ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب پاکستان کا پینشن بجٹ 1000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا، یعنی ریٹائرڈ وفاقی ملازمین کو پینشن کی مد میں ہر ماہ دی جانے والی رقم معاشی مشکلات کا شکار حکومت کے سرکاری خزانے پر ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق ملک پر قرضوں کی بے نظیر بوجھ، ان پر سود کی ادائیگی اور بڑھتے ہوئے دفاعی اخراجات کی وجہ سے حکومت کے لیے پینشن کی ادائیگیوں مشکل تر عمل بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے اب پینشن اصلاحات تمام سرکاری ملازمین پر لاگو ہو چکی ہیں، اور نئی پینشن اصلاحات کے مطابق جو بچوں کی اور جو بیوہ کی فیملی پینشن کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ تاحیات تھی تو اس کو اب محدود کر کے 10 سال تک کر دیا گیا ہے، اور ملٹیپل پینشن پہ یہ قانون لاگو ہو چکا ہے، جس میں یہ 1 جنوری 2025 کا بھی آ چکا ہے آفس میمورینڈم، جس میں یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ ملٹیپل پینشن لینے والے تمام سرکاری ملازمین اب صرف اور صرف ایک پینشن ہی لے سکیں گے۔ اگر وہ ایک ملازمت بھی کر رہے ہیں اور پینشن بھی لے رہے ہیں، پرانی پینشن، اب ان کو ایک چیز چوز کرنا ہوگی، چاہے وہ پرانی پینشن یا جو موجودہ ملازمت ہے اس کی تنخواہ لے سکتے ہیں، اس میں سے صرف ایک چوز کر سکتے ہیں۔